آج 5 نومبر 2019 7 ربیع الاول 1441 ہجری۔ تو میرے انتہائی محترم ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصیت تاجر۔ میں نے ربیع الاول کے شروع میں اپنی اساتذہ کمیونٹی کو ایک پیغام دیا تھا کہ استاد اپنے آپ کو معاشرے کا ایک کمزور عنصر نہ سمجھے، بلکہ وہ ایک چینج ایجنٹ ہے، وہ تبدیلی کا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ اس کے علاوہ، استاد کے علاوہ تبدیلی کا کوئی بڑا ٹول نہیں ہے، اور بغیر استاد کو کسی کام میں شامل کیے جو تبدیلی آئے گی وہ پائیدار نہیں ہوگی، وہ انتہائی عارضی ہوگی۔ کیونکہ کوئی بچہ بھی ہے، وہ کسی امیر کا ہے، کسی غریب کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، صدر کا ہے، آپ یقین کریں اس کی تعلیم کی ابتدا استاد سے ہوتی ہے۔ وہ مسجد کا استاد ہے، مدرسے کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، اسکول کا ہے۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ تبدیلی کا بہت بڑا ٹول ہے۔ یہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ ایک مسلمان استاد جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ جو تبدیلی لائے قوم کے اندر یا بچوں کے اندر، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لائے اور اپنے شاگردوں کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بتاتا رہے۔ اب ایک استاد کے پاس دیکھیں، پوری دنیا کے جو ماہر تعلیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں کو موبلائز کرنے کے لیے 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے استاد کوئی نئی بات ان کو بتاتا ہے اور کل والی بات ان سے پوچھتا ہے، تاکہ وہ استاد اور اپنے سبق کی طرف دھیان دیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ کل جو بات آپ نے ان کو سبق شروع کرنے سے پہلے بتائی تھی اس کو پوچھنا، اس کا اعادہ کرنا، اور نئی بات بتانے کے بعد آپ کا آگے جو سبق ہے، آپ کا میتھمیٹکس ہے، آپ کی سائنس ہے، آپ کی فارسی ہے، آپ کی عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، جو سبجیکٹ آپ کا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، زوالوجی، جو سبجیکٹ آپ کا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو موبلائز کرنے کے لیے اور پڑھنے کے تیار کرنے کے لیے کوئی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے نبی کی باتوں سے کوئی بات پیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو انہوں نے اپنی زبان سے بتائی اور جو انہوں نے ادا کی، دونوں ہی سنت ہیں، حدیث بھی اور ان کی ہوئی یہ باتیں بھی۔ نبی سے پیاری باتیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیاری باتیں دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم خواہ مخواہ دنیا والے لوگوں کے قول درج کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پیاری بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ صرف ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور اللہ کرے گا ہمارا علم بڑھتا رہے گا۔ تو آج ہم مختصراً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بصیت تاجر آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے سارے شعبے جتنے بھی ہیں یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کے جاتے ہیں، اور آپ کے پڑھائے ہوئے لوگ، آپ کے شاگرد تاجر بنیں گے تو یہ باتیں وہ پلے باندھ لیتے ہیں۔ تو یقین کریں اس کا اجر آپ کو جب تک وہ اچھائیاں کرتے رہیں گے آپ کو ملے گا۔ استاد تو نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، اتنے لوگوں کو جب وہ نیکیوں پہ لگائے گا، قرآن و سنت پہ لگائے گا، تو یہ قوم جب سارے اچھے کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں آپ اساتذہ کرام کو ملتی رہیں گی۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے۔ آپ پیغمبری پیشے سے وابستہ ہیں اور اس کو مانیں۔ 2 چیزوں کو آپ مانیں ضرور، کہ ایک آپ پیغمبری پیشے سے وابستہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چینج ایجنٹ ہیں، آپ تبدیلی کا بہت بڑا ٹول ہیں۔ مت ان لوگوں کے درباروں پہ جائیں اور مت کسی کی منت مساجد کریں، آپ سب سے بڑا ٹول ہیں، آپ نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام 12 سال کی عمر میں شروع کیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد دادے پہ اور دادے کے بعد ان کے محترم چچا ابو طالب پہ ذمہ داری تھی. تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا. وہاں ان کی عیسائی پادریوں اور راو سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے بھی آپ کے چچا کو بتایا کہ جو ہماری کتابیں بتاتی ہیں یہ وقت کا نبی ہے. اس کے بعد انہوں نے متعدد سفر کیے شام کے تجارت کے مال کی غرض سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بھی وہ لے کے گئے اور اس مال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ نفع ہوا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا. اب ہمارے ملک میں ایک کمی ہے، باقی جتنے ملک ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی شہری جو کام کرنا چاہتا ہے تو حکومت کے ادارے ہیں جو اس کو تربیت دیتے ہیں. اگر کوئی جس قسم کی کپڑے کی تجارت ہے، خوراک کی یا ہوٹلیں، جو کرنا چاہتا ہے اس کو حکومت اس کی تربیت دیتی ہے کہ یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے. لیکن ہمارے ملک میں خلا ہے اس چیز کا، ہم سارے کام اپنے ہی سر پہ کرتے ہیں، اسٹیٹ تو ذمہ داری لیتی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں فرمایا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ خریدا ہوا مال واپس بھی کریں اور تبدیل بھی کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناظرین یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے دکان کے باہر لکھ کے لگا لینا کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مال بیچ رہے ہیں وہ مال غلط ہے، وہ گاہک واپس لائے گا، جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے. دوسری بات، اپنے مال کی خامیاں بتانی ہے خریدنے والے کو. خامیاں بتانے کے بعد اس کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے. تیسری بات، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے. جب آپ 13 کے درجن دیں گے، 13 کے درجن، 12 چیزیں درجن ہوتی ہیں نا، آپ جب 13 دیں گے تو آپ اپنے رزق میں برکت دیکھیں کتنی پڑے گی. ہمیشہ ناپ تول زیادہ کر کے لوگوں کو دیں. ویسے دنیا داری کے حساب میں تو یہ زکوٰۃ اور یہ صدقات اور یہ ساری چیزیں تو پیسے نکل رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ اپنے آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں. جب آپ 12 کے 13 دیں گے تو آپ کی تجارت میں، آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت پڑے گی. چوتھی بات، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بعد اپنی تجارت پہ پہنچ جائیں. اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کا ہدف پورا ہو جاتا ہے، آپ نے جو آج مال بیچنا ہے ہدف پورا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا کاروبار، اپنا کام، اپنے گاہک آپ کسی دوسرے بھائی کو دے کے دکان بند کر کے آپ گھر چلے جائیں. آپ یقین کریں، اسلام عرب تاجروں کے ذریعے بھی پھیلا ہے. آج ملائیشیا میں جو لوگ مسلمان ہیں، وہاں پہ 2 صحابی تاجر گئے تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ جب ایک کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا تھا تو وہ گاہک اپنے دوسرے بھائی کی طرف بھیج دیتا تھا کہ آپ وہاں جائیں، میرا کام آج کا جو ہے وہ پورا ہو گیا. لوگوں نے ان کی تجارت سے اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کے رویوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، اور آج وہاں پہ اسلام ہے. اب اور ملائیشیا کے جو مسلمان ہیں بہترین مسلمان ہیں، بہترین نظام ہے ان کا، آج بھی ان کا بہترین نظام ہے. وہ تاجر کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر تاجر دیانتدار نہیں ہوگا، کیونکہ تاجر سے آتے، جس طرح یہ دیکھیں نا،
انسانی کھیپ جو ہے کہ استاد کے ہاتھ سے جاتی ہے، اس طرح آپ روزمرہ کی جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، روزمرہ کے استعمال کی دوسری چیزیں ہیں، اب وہ چیزیں ساری کی ساری ایک تاجر کے ہاتھ سے ہو کے جاتی ہیں. اور دوسری اور پانچویں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا خریدار کو پتہ نہیں ہوتا. خریدار بیچارہ نہ تو اس کی کوالٹی سے واقف ہوتا ہے، نہ اس کے قیمت سے واقف ہوتا ہے. تو تاجر کا کام یہ ہے کہ اس کی جو ناسمجھی ہے کہ وہ چیزوں کو جانتا نہیں ہے، اس کی ناسمجھی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اکثر تاجر دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو ہماری طرح چیزوں کے نام نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں یار اس بندے کو نہیں پتا، اس کو جتنی قیمت بھی بتائیں گے یہ دے دے گا. وہ آپ کو دے دے گا، اس پہ یقیناً آپ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی تجارت سے جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر مسافر، اب سفر میں جانے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس شہر کا کیا ریٹ ہے. مسافر تو گیا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہے. مسافر کے ساتھ آپ اپنے پکے گاہکوں اور جو مقامی گاہک ہیں اس سے بھی اگر آپ کو نفع ہے تو زیادہ رعایت کریں. اور آج کل یقین کریں یہ جو الیکٹرانکس ہے یا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ ہیں یا یہ کمپیوٹر اور موبائل کی چیزیں ہیں، میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے کہ تار خریدنی تھی. اب یقین کریں آپ اس دکان پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا 8-10 سال کا، مجھے اس نے کہا 100 روپے کی ہے. میں نے کہا بیٹے آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ کرنے کا اس کو ہے انتظام؟ نہیں جی میرے پاس کوئی نہیں ہے. خراب ہوئی تو پھر کیا ہوا، میں آپ کو واپس کروں گا. ہوا یہ کہ وہی تار جو ہے ایک دوست سے آ کے میں نے پوچھا یار تار کتنے کی دیتے ہو یہ لیڈ؟ اس نے کہا جی یہ لیڈ ہم 50 روپے کی دیتے ہیں. ایک تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا 60 روپے کی دیتے ہیں. وہی ہے کمپنی، وہی ہے سب کچھ وہی ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا. اب وہ جو 50 روپے کی میرا دوست دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے اس میں 10-15 روپے بچت ہے، یہ میں 50 کی نہیں لایا ہوں، میں کم کی لایا ہوں. اب ایسی چیزوں میں اب جس شخص نے اس 10 سال کے بچے کو بٹھا دیا اس کام کے لیے، اب وہ بقیہ زندگی کیا کرے گا؟ ساری زندگی وہ ناجائز نفع خوری میں گزار دے گا. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ اس لیے خطاب کرتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو، ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکتا ہے اتنے بچوں تک کہ انہوں نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، یا سنت کے مطابق یا اسلام کے مطابق. اب یاد رکھیں وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے، وہی اسلام ہے. اب ہم اگر یہ کہیں کہ اسلام کے مطابق تجارت کیسے کی جاتی ہے تو بات وہی ہے. ہم کہیں جی سنت کے مطابق تجارت کیسے کی جاتی ہے تو بات وہی ہے. یعنی جو حکم اللہ کا وہی رسول کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ کے حکم سے بیان کیا. وہ تو جب کوئی اپنی بات کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اپنی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے حکم کو من و ہن ماننا صحابہ کرام کا شیوا تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا شیوا تھا کہ اللہ کی بات میں ذرا بھر بھی کبھی ان کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے یہ بات ہمارے ذمہ کیوں یہ کام ڈال دیا ہے. اس کی بات من و ہن ماننی تھی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اپنی طرف سے بات کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اور جو اچھا مشورہ آ جاتا وہی فائنل کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ